اچھا، اب ہم تھوڑا سا اگر ہیلنگ پروسیس کی طرف آئیں اور میڈیکل سائنس اور اسپرچول ہیلنگ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، جو کہ آپ کر بھی رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی دونوں شعبوں کے جو ماہرین ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں آتے، مانتے نہیں ہیں اس چیز کو. کیا ایکسپیرینس کہتا ہے آپ کو؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے ہم نے جو ہے وہ دنیا فتح کر لی، اسپرچول ہیلرز کہیں اور رہتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے دونوں. اگر میں اکثر یہ چاہتا تھا کہ کسی پلیٹ فارم پہ یہ بات کروں تاکہ یہ لڑائی تھوڑی کم ہو. یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے میڈیکل کی اور اسپرچولی کی، کیونکہ علوم جتنے بھی ہیں، باٹنی ہے، سائیکالوجی ہے، ماس کمیونیکیشن ہے، کوانٹم تھیوری ہے، سب کچھ میرے اللہ کے ہے. علم تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جتنے بھی علم، ٹھیک ہے. اور 70,000 کے قریب علوم ہیں قرآن مجید میں، ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی نکلتے ہیں نا، یہ یہاں سے نکلتے ہیں. علوم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے کہ آپ اس کائنات کو خوبصورت کریں. آپ جو اس کی پینٹنگ ہے، جو اس کی کریشن ہے، آپ جیسے لوگ ان کو خوبصورت کریں. تو خوبصورت کرنے کے لیے آپ برش لے لیں، آپ اس کے لیے ٹاکی لے لیں، آپ اس کے لیے کوئی اچھی سی کوئی اور چیز لے لیں، تو آپ کا کام ہے خوبصورت کرنا. پرابلم یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کانسیپٹ سمجھنا پڑے گا. جو آپ نے سوال کیا میڈیکل کے لیے، وہ اس کے لیے آپ کو فزکس اور میٹا فزکس کے کانسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیں، اگر سڑک درمیان سے کوئی سوراخ ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس کو میٹا فزکس جو ہے نا وہ نہیں بھر سکتی. اس کے لیے کنکریٹ فزیکلی چاہیے، ضروری چاہیے، پتھر چاہیے. وہ فیض اس کو نہیں بھرے گا. میرے اللہ تعالیٰ کی قانون ہے، بھرنے کو تو سب کچھ کر سکتا ہے. وہ کرامت بھی کروا سکتا ہے، مجھ سے بھی کرواتا رہا ہے وہ اپنے پیغمبروں سے. مگر میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے نا رول سیگریگیٹ کر دیے. آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو فزیکل اپیرنس ہے، یہ آپ کا جسم ہے، اور آپ کا میٹا فزکس جو ہے نا وہ آپ کی روح ہے. ٹھیک ہے. اگر روح میں کوئی پرابلم آ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کی فزیک خراب ہوگی نا. تو اگر وہ آپ اسپرچول ہیلنگ کریں گے، روح کی وہ سوراخ بند ہو جائے گا. مگر جو جسم کے اندر وہ ایک پرابلم آ گئی، مثال کے طور کینسر ڈیولپ ہو گیا، تو اس کے لیے تو کیمو کرانی پڑے گی. مثال کے طور پہ آپ کے بازو کو کٹ لگ گیا، تو آپ ہیلنگ سے اس کو کٹ نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو کرانے پڑے گا. مگر اگر آپ کی روح پہ کٹ ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں کرے گا اس کے لیے. پھر تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. پرابلم یہاں پہ کریٹ ہو رہی ہے کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا، وہ کہتا ہے میں کس کے پاس جاؤں؟ نکر والا جو ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھا ہوا، وہ کہتا ہے جی میں ہوں نا، اور کون ہے؟ وہ اپنے آپ کو جتانے کے لیے باقی سب کو ہرائے گا. سب کو کہے گا جی، وہ ہومیوپیتھک کو بھی، اور اس کے بعد ایکوپنچر کو بھی، وہ یوگا کو بھی، وہ اسپرچول ہیلنگ کو بھی، وہ اورا. الحمدللہ اورا ہیلنگ کے اندر تو بڑی چیزیں جو ہے 60-70% چیزیں ہیل ہو جاتی ہیں. آپ کی پرسنالٹی دوسری بن جاتی ہے دنوں میں. آپ یو بیکم اے ڈفرینٹ پرسن. وہ تو ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے. مگر اگر آپ کے اندر کینسر ہے، وہ جو کہ آپ کی روحانی کسی بیماری سے ہوا ہے، اور آپ ڈاکٹر کے پاس ڈائریکٹلی چلے جاتے ہیں، وہ کینسر کو ریموو کر لیتا ہے، تو وہ دوبارہ اوکر ہو جائے گا نا، کیونکہ آپ نے وہ سوراخ نہیں بند کیا. اور اگر وہ آپ اس کو ہیلنگ کروا لیں تو اس کے بعد آپ کو پرابلم ہی نہیں ہوگی. سوال یہ کہ ہم سب کو اپنے اپنے ڈومین پہ رہنا ہے، بلکہ آپس میں کمیونیکیٹ کر کے ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم بنا جا سکتا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. میں اس دفعہ آیا ہوں نا، تو کل وہ جو ہمارے وہاں پہ ایک لڑکا خادم ہے، وہ بڑا خدمت کرتا ہے. جب میں آتا ہوں وہ چھٹی لے لیتا، وہ کہیں جاب کرتا ہے، تو وہ پھر رات دن میرے ساتھ رہتا، کیونکہ اب والدہ تو ہے نہیں، آپ سب میری مائیں ہو. جب میں جو اس دن میرے بچے کہتے ہیں کہ اب تو ماں نہیں، اب کیوں جانا ہے پاکستان؟ میں نے کہا بیٹا ایک ماں نہیں ہے نا، وہاں پہ تو ہر بندہ میری ماں ہے. میرے اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں میں میری ماں بھر دی ہے. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فلاں. میں نے لکھ رہا تھا نا اپائنٹمنٹ فلاں. کہتے بابو جی آج کل سارے ڈاکٹر نہیں آ رہے تاڑے کو، کیونکہ ان کو سمجھ ہے نا، ان کو سمجھ آ گئی ہے. اپنے سائیکیٹرسٹ کو سمجھ آتی ہے، سائیکالوجسٹ کو سمجھ آ گئی، ڈاکٹرس کو سمجھ آ گئی انرجی کیا ہے. اور اس کو ٹرانسفر کرنے والا اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بندے کو ایبلٹی دے دی کہ وہ اس کو چینلائز کر سکتا ہے، یا آپ کے اورا کو دیکھ کے اس کو ہیل کر سکتا ہے، تو دے انڈرسٹینڈ مور دین ایوری ون ایلس کین انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ.